اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ 1.5 دہائی سے ہم یہ انیشیٹو چلاتے ہیں جس میں ہم سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اکانومی کی، اور اکانومی کے اندر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے۔ OGDCL نے خیبر پختونخوا کے اندر گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کا وہ اعلان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے OGDCL نے ابھی پچھلے دنوں بھی سندھ کے اندر سے کچھ گیس اور تیل ملنے کا اعلان کیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر ایک دن میں اس کے شیئر میں 10 روپے کا اضافہ ہوا گا۔ یہ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو نوٹس بھیجا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوہاٹ کے اندر جناب ایکسپلوریشن لائسنس جو دیا گیا تھا پاکستان پیٹرولیم اینڈ ایکسپلوریشن رول 2001 کے تحت، اس کے اندر جناب تیل نکلا ہے جی توغ 2 کنویں میں سے، کنویں کا نام ہے توغ 2، توغ 2 لمشیوال 2 کی فارمیشن ہے۔ OGDCL دا 75% شیئر ہے اور سیف انرجی لو بھی سیف کے شیئر جو ہیں وہ جس نے بھی خریدنے خرید لو، اس کا 25% اس میں شیئر ہے۔ پچھلے دنوں ابھی ہم سے کل ہی کسی نے پوچھا کہ سیف کے شیئر خرید لیں، اور میں نے کہا ہاں خرید لیں، وہ انہوں نے تیل نہیں گلایا ہے، 25% شیئر ہے اس کا، اور دونوں پاکستانی کمپنی ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی OGDCL بھی پاکستانی اور سیف گروپ انرجی بھی پاکستانی ہے۔ سیف نے پہلے ایک کنواں کھود کے فلاپ کیا تھا سندھ کے اندر، انہوں نے تیل نکل آیا تھا ان کا، لیکن پریشر نہیں تھا، اور پھر وہ آخر کار وہ پریشر اتنا کم ہوا یا ختم ہوتا گیا کہ اس کنویں کو فلاپ دے کے بند کر دیا گیا، فلاپ قرار دے کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب کوہاٹ کے علاقے میں سے، اور کوہاٹ بیسیکلی سیف اللہ کا علاقہ ہے، کوہاٹ ٹیکسٹائل مل ہے ان کی وہاں پہ واقع، تو لگتا ہے کوئی سازشی کی تھی، انہوں نے ادھر تیل پا گیا پہ نہ کاٹ لیا ہوئے۔ تو سیف گروپ جی، سیف انرجی لمیٹڈ کے شیئر کچھ لوگ خریدنے کی بات کر رہے تھے، اب تو وہ چڑھ جانے۔ 28 اگست 2023 کو جو ہے یہ ریکوری ہوئی تھی، اور 26,000 میٹر کی بلندی کی، یعنی 26 کلومیٹر گہرائی کے اوپر یہ ملا ہے۔ دی ویل فلو ایٹ دا ریٹ آف 28,42,000 اسٹینڈرڈ کیوبک میٹر پر ڈے MMCFT گیس، ٹھیک ہے جی، اچھی بلی گیس ملی بھائی، اور 28 بیرل پر ڈے کنڈنسیٹ یعنی کہ تیل ملے گا جی 28 بیرل پر ڈے، تو کچھ بھی نہ ہوئے۔ اپنا سعودی عرب میں 5 لاکھ بیرل پر ڈے والا اگر کوئی کنواں نکلا ہے تو کہتے ہیں یار ناکام ہو گئے، بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے تو وہ آپ کو بتا دی جائے۔ لو جناب، ہماری تجویز جو ہم نے پیش کی تھی کہ یہ تاجروں کو جو 6 شہروں کے اندر آپ نے رجسٹر کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ 6 شہر بھی پنجاب کے ہی ہیں، تو خدارہ اس کو آپ نچلی سطح پہ لے کے جائیے، تحصیل لیول پہ اس کو لے کے جائیے۔ ہر ضلع میں تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے، اور 36 ضلع ہیں ہمارے پنجاب کے، تو ضلعی لیول کے اوپر تو تمام دکانداروں کو رجسٹریشن ہونا چاہیے، اور ہے کہ 100 روپے مہینہ۔ اور یہ بھی تجویز آئی تھی کہ 100 روپے مہینہ کی بجائے آپ کو 1000 روپے مہینہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ٹریڈر جو ہیں آج کل تو اپنا ریڈی والا بھی یار رات کو 5,000 روپیہ 3,000 روپے سے 5,000 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے، تو اس کے لیے 100 روپے مہینہ دینا کون سی مشکل بات ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ساری عمر 25-30 ہزار کی نوکری کرتے رہتے ہیں اور چھوٹا سا کاروبار نہیں کرتے۔ ہمارے گھر سے نا جو کوڑا اٹھانے آتا ہے نا، میں نے ایک دن اس کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا وہ جو ہے اس کی ماہانہ انکم کتنی ہو سکتی ہے کیش کی شکل کے اندر، ابھی کوڑے کی بات نہیں کرنی ہم نے، کیش کی شکل کے اندر اس کی ماہانہ انکم کتنی ہو سکتی، تو یہ دسو خبر 1,40,000 روپے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بدلا ہے ابھی ہماری سوسائٹی نے، اس سے پہلے جو آتا تھا وہ بڑا ہی ہڈ حرام اور نشئی آدمی تھا، یہ اب پختون بچہ لگایا انہوں نے، اور وہ آتا ہے موٹر سائیکل رکشہ اس نے 2 لیے ہوئے، اور یہیں پہ ہی جیسے ہی ہم اس کو شاپر دیتے ہیں کوڑے کا، اس میں سے کوڑے اٹھا کے تو وہ متعلقہ جگہوں کے اوپر ڈسپوز آف کر دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا گھر میں کرشر لگایا ہو ہے؟ میں نے ایسے ہوا میں تیر چلایا، کہتا ہاں آپ کو کیسے پتہ۔ کرشر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بوتلیں لے کے جاتا ہے نا،
پیپسی والی یا کوک والی یہ والی بوتلیں، ان کو کرشر میں ڈال کے اس کی چھوٹی چھوٹی چیپیاں وہ بنا دیتے ہیں، نمک پارے ٹائپ کی کاٹ دیتے ہیں اور بوریوں میں بھر کے تو کراچی بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ کوئی اس کا لگا ہوگا سلسلہ، کوئی کہتا ہاں لگایا ہوا ہے. وہ الگ بیچتا ہے، شیشے کی بوتلیں الگ بیچتا ہے. وہ جو بیچتا ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. پھر میں نے اسے پوچھا کہ یہ پیسے اتنے کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ اس میں سے ہم آدھے پیسے جو ہے نا وہ افغانستان بھجواتا ہے. اپنے والوں دبئی آیا ہوا جی، تو آدھے پیسے کا مطلب ہے کہ 70-80 ہزار روپیہ وہ افغانستان بھجواتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ابھی ہم جائے گا نا پیسے دینے، تو وہاں سے ہمارا آ جائے گا، بھائی آئے گا تو وہ پھر آپ کے یہاں سے لے گا. اچھا عید برات شبرات وغیرہ اس نے الگ لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی مہینے کا بڑے آرام سے 2-1 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ کر لیتا ہے. آخری بات سنیں اس کی. میں نے کہا یار اتنے پیسے تمہارے پاس ہیں تو کیا کرتے اس کا؟ اس نے کہا ہم نے جلال آباد کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک اچھا گھر بنایا، اس پہ وہ پلیٹیں لگایا جس میں بجلی نہیں بنتا. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا. اور میں اپنے باپ کو نا یہ 3را حج کروانے لگا. اتنے بیٹا میرا کوڑا چوک کے وہ حج کرنے جا رہے ہیں میرے ماں پیو. ٹھیک ہے، اگر پاکستان سے حج کا خرچہ مطلب عمرے کا کاسٹ کر لیتے، اگر پاکستان سے عمرے کا خرچہ 3 لاکھ روپیہ اس وقت ایٹ این ایوریج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 4-5 لاکھ روپے 4-1 لاکھ روپیہ تو وہاں سے بھی آئے گا نا. چلیں آپ 3 لاکھ ہی لگا لیں. ٹھیک ہے، تو 2 دفعہ وہ کروا چکا ہوا ہے ان کو. ایک دفعہ پھر اب اس رمضان میں اس نے کروانا تھا، وہ رمضان میرے سے لینے آیا تھا نا، تو اس نے کروانا ہے. ہمارے بچے یہ کام نہیں کریں گے، حالانکہ یہ کام ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ایسوسیٹ تھا. ان کے اگلی نسلوں نے بھی جلد از جلد اس سے جان چھڑوائی. انہوں نے کہا اسی کا کام نہیں کرنا. وہ باہر سے آگے کام کر رہا ہے اور اچھا مطلب وہ 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستان میں وائٹ کالر بندے کی انکم نہیں ہے. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ایک ریڑھی والا جو ہے نا، جس نے صرف ایک چیز بھی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ریڑھی پہ گیا ہے، اس نے وہاں پہ 4-5 ٹماٹر کی پیٹیاں خریدی ہیں اور وہ ریڑھی پہ لا دی ہیں، جو خراب نکلے ہیں وہ ایک الگ پیٹی میں رکھ دیے ہیں، اور باقی جناب ٹماٹر لے لو، ٹماٹر 80 روپے کلو، ٹماٹر بازار 100-120 جو میرے کو 80 لے لو، اور بیچ کے شام کو نکل گیا. وہ بھی کم از کم 3 سے 5 ہزار روپیہ کما جاتا ہے. اور جو سبزی کو پورا جس نے یہ ہاتھ ریڑھی والے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو دوسرا آتا ہے نا رکشے کے اوپر، موٹر سائیکل رکشے کے اوپر، اس کی کمائی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ کم از کم 5 ہزار، ادروائز ایٹ این ایوریج 8 سے 10 ہزار روپیہ ڈیلی کما کے گھر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ بچے جو گریجویشن کرنے کے بعد 25 ہزار کی نوکریوں کے اوپر کسی ٹی وی چینل میں NLE لگے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مجھے ترس آتا ہے یار ان کے اوپر نہیں، ان کی ذہنی حالت کے اوپر. اللہ کے بندے، تم نے انٹر کیا ہے یا BS کیا ہے، BS کے بعد آپ اس شعبے میں آئے ہو، 3-4 سال ہو گئے ہیں، تنخواہ آپ کی صرف 30-35 ہزار روپیہ ہے. وہ بھی منیمم ویج نہ بڑھائیں تو آپ کی تنخواہ نہیں بڑھتی. آپ اپنی طرف سے جینٹری میں پھانس کے بیٹھے ہوئے ہو. باہر نکلو، کوئی انیشیٹو لو، کوئی کام کرو. ٹھیک ہے نا، نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، نوکری غلامی کا دوسرا نام ہے. خبروں کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے دوران پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنلائز ہوئے گا، کیونکہ پاکستان کے سیکٹری کامرس جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے. آج مذاکرات کا دوسرا روز ہے. 5 ارب روپے کا سیل ٹیکس ایک کمپنی نے چوری کی ہے صرف، اور FIR جو ہے وہ لارج ٹیکس یونٹ نے ان کے خلاف کروا دی ہے. یہ جناب بہرحال ایسی بات سے بات نکل گئی اور ہم کسی اور طرف بہک گئے. اب ہم چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف، اور فیڈ بیک جو ہے نا آج ہم پڑھیں گے 13 مارچ کا فیڈ بیک پڑھنا ہے آج ہم نے. ٹھیک ہے جی، لو جناب، دنیا جان دے میسج میں نکال دیتا ہی. ہائے، وعلیکم ہائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا حضور ایک سوال سی میرا، سب تو پہلے میں نام دسا، فہد میرا نام ہے اور میں سعودیہ مقیم ہوں.
ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਕਬੀਨਾ, ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟرم कैपिटल गेन भी मतबा नज़र है, और दूसरा ही अपना अच्छा रेंटल अपॉर्चुनिटी, दोनों में से कौन सी बेहतर है और क्या ये यानी इसके बारे में सोचा जा सकता है कि नहीं। स्टॉक्स के बारे में क्योंकि टाइम नहीं होता, जिससे मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के अभी फ़िलहाल जहन नहीं मानता उस तरफ, क्योंकि अटेंशन उतनी नहीं दे सकता मैं। तो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर का इसमें बूम आने के चांसेस हैं, ताकि बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सके। बड़ा मेहरबानी रहनुमाई फरमाइए। और दूसरा सवाल है जो कि ज़ैली सवाल है, उसका मौजू भी डिफरेंट है, बच्चों की तालीम। कि बच्चे आगे ए लेवल्स करके यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आगे स्ट्रगल करते हैं, तो वापस पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का तो बहुत बुरा हाल है। तो आपकी नज़र में स्कॉलरशिप्स पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बच्चों के लिए इंजीनियरिंग के फील्ड में, ताकि बच्चों को अभी से ही उस डायरेक्शन में तैयारी करवाई जाए। मैंने सुना तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जहाँ पे बच्चों के लिए अच्छे मौके होते हैं, चाइना है, रशिया है, मगर कोशिश मेरी होती है कि बच्चों को अकेला मत भेजा जाए। अगर मजबूरी हो दायरा फिर तो चले, एक और बात है, मगर हम खुद भी अगर साथ जा सकें किसी ऐसी कंट्री में कि जहाँ बच्चे भी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हो, फैमिली भी साथ रहे, काम के लिए आप जिधर मर्जी घूमते फिरते रहें, तो इस सिलसिले में भी मुझे रहनुमाई दरकार है। फहद साहब, आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको क्या बताना है, मैं तो आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, लेकिन बहरहाल अपनी बसात के मुताबिक अर्ज़ किए देता हूँ। जो मैं एज़ ए ऑब्ज़र्वर ऑफ पाकिस्तानी मईशत गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मैं इसका एक मुबस्सर हूँ, इसका ऑब्ज़र्वर हूँ, उसके मुताबिक पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर जो गेयर अप होता है फॉर एनी बूम हर दिहाई की 7वें साल से, ठीक है, और 7वें साल से गेयर अप होता और अगली दिहाई के दूसरे साल में, यानी कि अगर 2027 के अंदर गेयर अप शुरू होगा, ये 2032 के अंदर पीक कर जाएगा, और 32 के अंदर पीक करेगा, प्राइसेस जो हैं प्रॉपर्टी की वो 2 गुना 4 गुना हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद 32 या 33 में ये अब गिरना शुरू होगा, पता चलेगा मार्केट में कोई बंदा ही नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि जनाब आपकी जो प्रॉपर्टी आपने 4 करोड़ की ख़रीदी है, उसका 2.5 करोड़ कोई देने को तैयार नहीं है। फिर प्राइस एडजस्टमेंट का अमल शुरू होगा, और ये अमल अगले 5 साल तक जारी रहेगा, और फिर दोबारा सर्कल बनेगा। ये हर दिहाई में एक सर्कल बनता है, ठीक है। मैंने 1992 में बनते हुए देखा, कहा गया जी कि कोऑपरेटिव वालों ने पैसा डाला था इसलिए ज़मीनों के रेट बढ़ गए, ओके। उसके बाद मैंने 2002 में देखा, पता चला जी 9-11 हो गया था तो पैसे आ गए थे। फिर मैंने 2012 में होते हुए देखा, पता चला जी उतों भी कोई वजह बताई जाती थी। 2021 या 22 में पाकिस्तान के अंदर सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन एक झड़क आया था अपवर्ड। इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान की मईशत से निकाल के बाहर भिजवा दिया, जज़ायर माल्टा में भिजवा दिया। जैक गोल्डस्मिथ ने लंदन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियां ख़रीद लीं, तो पैसा पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट में से निकल के बाहर टूट गया ना, नंबर 1। इसलिए अगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आप वहाँ पे बैठे, आप यहाँ पे कोई घर बनवाते हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, जो कि घर अगले साल में या 2 साल में डिलीवर होना है आपको, ठीक हो गया, और आप इस दौरान उसको पैसे देते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, और यूँ DHA के अंदर कनाल का आपका घर 2 साल के बाद मुकम्मल होता है, तो उस वक्त वो रेंटल वैल्यू के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगर आप आज कहें कि आज के दिन के अंदर आप कोई घर ले लें और उसको रेंट पे चढ़ा दें, प्रपोजिशन तो ये भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो मज़ा आपने उस वक्त एंजॉय करना है वो अब नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے. اور رینٹل کی ویلیو آپ کو پتہ ہے, رینٹ ضرب 200 اس کی فیئر پرائس نکل آتی ہے گھر کی. مطلب کمرشل کی نہیں, یہ میں نان کمرشل کی بات کر رہا ہوں. ریزیڈینشل پراپرٹی کی ویلیو کس طرح نکلتی ہے کہ اگر کرایہ اس کا 1000 روپیہ ہے تو اس میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, تو اس کی جو ایکچول ویلیو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے. اچھا, بہت ساری ایسی جگہ جیسے میرا مطلب ہے ڈی جی خان ہے, جیسے سمندری ہے, مطلب سمندری سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یو کے گئے بڑی دیر کے اندر, اور انہوں نے دھڑا دھڑ انے وہاں پیسہ کر لیا اور یہاں پہ پراپرٹی خرید لی. وہاں پہ یہ والی ایکویشن ڈسٹرب ہے, اور اس ایکویشن ڈسٹرب ہونے کے نتیجے کے اندر وہاں کی پوری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ان شہروں کی. ڈی جی خان کو دیکھ لیں, وہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے سعودی عرب بھی آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہاں سے پیسے بھیج کے گھت لے تو بھد لے تو میرا مطلب ہے وہاں پہ انہوں نے ایکڑ کو مطلب لاہور سے مہنگی وہاں کی کمرشل پراپرٹی ہے یار. سڑک کے کنارے جو دکان ہے وہ اس مطلب پتہ چلے 8 کروڑ دی دکان ہے. اچھا جی 8 کروڑ دی دکان, کرایہ کتنا 5000 روپے. تو وہ وہاں اس طرح جگہوں پہ کچھ پاکٹس میں یہ ایکویشن ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ شعبے کی تعلیم میں آنے کے باعث سرکاری شعبے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ پرائیویٹ شعبے کو کمپیٹ کرنے کے لیے سرکاری شعبے میں بہتری آتی ہے. یہاں پہ پرائیویٹ شعبے نے بیڑا غرق کیا, بچوں کو اٹریکٹ کیا. یہاں پہ ایک پرنسٹن کالج ہوتا تھا, بکا گیا, بند ہو گیا. وہ بچوں اور بچیوں کو اکٹھے نہانے کے لیے سوئمنگ پول بھی فراہم کرتے تھے. سب سے پہلا گند انہوں نے مارا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں پچھلی صدی میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت تو یہ بہت بڑی بات تھی نا, اب شاید نہ رہی ہو لیکن اس وقت بہت بڑی بات تھی. تو سب سے پہلا گند انہوں نے کیا تھا. یہ گارڈن ٹاؤن میں ان کا کیمپس ہوتا تھا, میں پڑھایا بھی ہویا تھا. ٹھیک ہے, میں بھائی 21 سیمسٹر پڑھا کے نہ آیا تھا. تو کیونکہ وہاں پہ بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اب ماشاءاللہ میاں عمر سے لے کے اور بڑے بڑے حاجی نمازی تک جو ہیں وہ یہ والی سہولیات بچوں اور بچیوں کو فراہم کرنے کے لیے ڈیٹ سینٹر کھولے ہوئے ہیں انہوں نے, کیمپسز جو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے خدا را بچوں کو پاکستان پڑھنے کے لیے نہ بھیجیے گا, کسی کافر ملک میں بھیج دیجیے گا. وہاں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوں گی. وہاں کا پھر بھی سپرنٹینڈنٹ بیٹی کو, آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہوگی, اس کو پوچھے گا یا پوچھے گی کہ آپ کل رات کہاں تھے. تھے تباہی پھر گئی, میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹھیک ہے نا, میں بیان نہیں کر سکتا جو پاکستان کے یار مطلب کہ جوا, نشہ اور زنا, یہ تینوں روایات ہیں اب جامعات کے اندر. اور کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ وہی جمعیت والے نہیں کرن دیں گے. اب جمعیت والے کو کوٹ کے مارشلائز کر کے اتنا نکروں میں تون دیا ہوا ہے کہ اب وہ بیچارے اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں اور یہ دندناتے ہیں. اور آپ ان کے خلاف بات کریں تو کوئی بلوچستان کا کارڈ اٹھا لیتا ہے, کوئی سرائکی کارڈ اٹھا لیتا ہے, اور یہ سارے بلوچیوں کے نام کے اوپر, سرائکیوں کے نام کے اوپر, پنجابیوں کے نام کے اوپر, نیشنلزم کے نام کے اوپر بدماشی کرتے ہیں. تو ہمیں تو سائڈ سے ہو کے گزرنا ہے نا. سر جتنے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جول فارمولا, اس کا ایک پریپوزیشن تو یہ بنتی ہے کہ آپ فیملی امیگریشن کریں کینیڈا, تو وین یو لینڈ دیئر آپ کے بچے کی تعلیم فری ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ بچے کو فیس دے کے آپ کینیڈا امیگریشن کروائیں اور یا پڑھنے کے لیے بھیجیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی سال کی فیس اکٹھی کر کے نا تو امیگریشن اپلائی کر دیں, آپ کوالیفائی کر جائیں گے. آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایکسپیریمنٹ ہے آپ کے پاس, اور یقیناً یہاں پہ بھی آپ سی ایف او لگے ہوں گے. پہلی بات, اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے اور تو پھر 2 چیزیں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے آسٹریلیا, امریکہ اور انگلینڈ اپنے بچے کو کہنا انہاں 3 ملکوں کے لینڈ بھیج دے پتر, ایسے اسکالرشپ نہیں ہے. آسٹریا پراگ بہترین جگہ ہے پڑھائی کے لیے, صاف ستھری. ٹھیک ہے,
آپ کا، آپ کے مذہب کا، آپ کے نظریات کا پورا احترام. مطلب آج کے دن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو آسٹریا شوڈ بی ہز فرسٹ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، مطلب میں ترکی کو دوسرے نمبر پہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ ترکی کے ساتھ جس کا پھڈا نہیں جال ہے یونان، اس کے بعد نیدرلینڈ بھی اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی کوئی ڈیسٹینیشن میں، اور یہاں پہ اسکالرشپ بھی خاص طور پہ آسٹریا کے اندر اور ترکی میں اسکالرشپ اچھے مل جاتے ہیں. اور اگر آپ کو جاب مل جائے وہاں پہ ترکی میں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور ترکی آج کل نیشنلٹی بھی آفر کر رہا ہے. سیکنڈ پاسپورٹ، اب آپ ملک سے باہر نکل ہی گئے ہیں تو پھر سیکنڈ پاسپورٹ لے کے آئیں، کیونکہ جو سیکنڈ پاسپورٹ لیے بغیر اور خاص طور پہ سعودی عرب سے واپس پلٹتے ہیں، ان کو، ان کی فیملیز کو میں نے اپنے معاشرے کے اندر باقاعدہ خجل خوار اور ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا. رشتہ دار ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر اس طرح جھپٹتے ہیں جس طرح چیلیں گوشت پہ چپٹتی، لوٹ لیتے ہیں ان کو. تو اگر آپ نے مستقبل کا کوئی ہلکا سا بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے وہاں کا پاسپورٹ لینا ہے تو پھر انیشیٹ کر دیں. اگر پیسے خرچنے کی ہمت ہے تو فیملی امیگریشن لے لیں کینیڈا کی. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو یورپ اور خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کے ممالک کے اندر اسکالرشپ کے اوپر بچے کے لیے زیادہ وائڈ چانسز ہیں. اور انیکسمس اسکالرشپ ہے ایک یورپ کا، وہ بہت اچھا اسکالرشپ ہے. اور یار آپ کے ہاں وہ کنگ فہد یونیورسٹی بھی تو ہے نا، اس میں پاکستانیوں کا کوٹا بھی ہے، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو. اور انہوں نے بھی پاکستانیوں کو اسپیشل کوٹا دیا ہے. یہ جو ابو دھابی والوں نے ایک یونیورسٹی کھولی ہے نا، اس کو بھی چیک کریں ذرا آن لائن. ٹھیک ہے، بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہمارا پروگرام بھی سنتے ہیں، یا آپ ہمارا پروگرام سن کے پڑھے لکھے بن گئے. جو کچھ بھی ہے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے، اور اللہ سب کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.